کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. تو آپ کو بجلی کا بل کتنی مطلب کہ بجلی کے بل کا جھٹکا ہلکا جھٹکا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مراکز، مساجد، مدارس جامعۃ المدینہ ہے. بجلی کہاں نہیں چاہیے، بل تو وہاں بھی آتے ہیں. تو جس طرح اوروں کے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں، ہمارے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں. ابھی آپ جس فیضان مدینہ میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس کا ماہانہ خرچہ پاور، انرجی، گیس سے بھی چلتا ہے، مختلف انداز سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں مینیج کرنے کی، 1 کروڑ سے زیادہ ہے ماہانہ، منتھلی. پورا مدنی چینل چلتا ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور روز دیکھ ہی رہے ہیں آپ جو بھی ہے. تو یہ ہے. اسی طرح اور بھی مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ ہے، مساجد ہیں، جامعۃ المدینہ ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے وہ اس کے لیے اخراجات اور چاہیے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ اور چاہیے ہوتے ہیں. منتھلی بیسس کے اوپر آپ کو ایکسپنسز آپ کے بڑھ رہے ہوتے ہیں. نئے آپ مدارس کھولیں گے، نئے مدارس کھولیں گے، نئے جامعۃ المدینہ قائم کریں گے، اپنی ٹرانسمیشن کو اپ گریڈ کریں گے، اپنے مراکز کو اپ گریڈ کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی وہ جیسے کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے. ابھی کنسٹرکشن تو اس میں کبھی گنتی کرواتے نہیں ہیں. ابھی 2-4 ارب روپیہ دو تو 2-4 مہینے میں ہم 2-4 ارب روپیہ تک کنسٹرکشن پہ لگا دیں گے. جو کنسٹرکشن جو رکی ہوئی ہیں، مسجد کی کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، بہت ساری کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے بھی ایکسپنسز ہیں. تو اب ظاہر ان سب کو کور کرنے کے لیے پھر ہمیں مختلف مواقع پر اس طرح کے ایونٹ کرنے پڑتے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں پھر آپ سب مل کر، ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے لیے یہ ایک پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کہ اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنی بڑی بس، اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، اور ہم سب اس کے پیسنجر ہیں. اب اس کو چلانا ہے تو اس کے اندر پیٹرول تو ہوگا تو یہ گاڑی چلے گی نا. اور پیٹرول بولو، ڈیزل بولو، اس کا جو بھی بولو آپ نام رکھو، وہ فائنینس ہے، پیسہ ہے. سیلریز دینی پڑتی ہیں، یوٹیلیٹیز دینی پڑتی ہیں. پھر ماشاءاللہ اتنے ہزاروں طلبہ کرام، 3 ٹائم کا کھانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر، یہ سب ہوتا ہے. اور فیضان مدینہ میں بھی آپ کے سامنے لنگر رضویہ کا الگ اکاؤنٹ ہے ہمارا. تو یوں مطلب کہ بہت زیادہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں. صرف 1 ارب 5 کروڑ کے آس پاس تو سیلری ہے جو دعوت اسلامی سیلری دیتی ہے، منتھلی سیلری. 1 ارب 5 کروڑ پلس منتھلی سیلری ہے. آپ سمجھیں کہ بونس وغیرہ سب ملائیں تو آپ کے 14-15 ارب روپے تو صرف سیلری میں نکل جاتے ہیں، تنخواہیں وغیرہ دینے میں. تو اب یہ دین کی خدمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب دلائی راہ خدا میں خرچ کرنے کی، راہ دین میں خرچ کرنے کی، اسلام و دین کے نام پر خرچ کرنے کی. یہاں تک ہمارا علماء نے لکھا کہ اسلام و دین کے لیے جو چندے کے لیے کہنا یہ سنت ہے، اور دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. تو آپ سب مل کر جتنے بھی اس وقت ماہ میلاد منانے کے، بلکہ شب ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے گھر کے یونٹ ہو سکے تو ہر فرد کا 1 یونٹ دے دیں. جتنے بھی آپ کے ہیں 10-10 ہزار روپے کر کے یونٹ دے دیں، جمع کریں، جمع کروائیں. اوورسیز کے جتنے بھی عاشقان ہیں جمع، کیونکہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ہم یو کے گئے اور یو کے جا کر ہم نے ڈونیشن پاکستان کے لیے لے کر آ گئے. نہیں کر سکتے، کیونکہ یو کے میں خود لاکھوں مسلمان رہتے ہیں. ان کو مسجد چاہیے، ان کو مدارس المدینہ چاہیے، انہیں جامعۃ المدینہ چاہیے، انہیں دار المدینہ چاہیے، انہیں بھی 10 قسم کے کام چاہیے. تو ان کا ڈونیشن پھر ان پر خرچ کریں. یورپ ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، آپ کا یہ فارسٹ کی طرف جائیں، کہیں بھی آپ ہم جاتے ہیں تو ایسا تھوڑی کہ وہاں جا کر ہم کہیں گے تو جناب یہ یوں کر دو. وہ کہیں گے ہمارے اپنے، ابھی اس وقت اٹلی میں ہمارے 13 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں. ساؤتھ کوریا میں اس وقت ہمارے حاجی امین وہاں بیٹھے ہوئے 21 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں. یو کے میں تقریباً 70+ مدنی مراکز ہیں. ساؤتھ افریقہ میں 50+ مدنی مراکز ہیں. تو یہ سارے جو دنیا بھر میں جو مدنی مراکز ہیں، امریکہ میں الگ ہیں، آسٹریلیا میں الگ ہیں، نیوزی لینڈ میں الگ ہیں. میں آپ کو بر اعظم گنتی کروا رہا ہوں. اسی طرح آپ یہاں کینیا کی طرف چلے جائیں، یوگینڈا کی طرف چلے جائیں، اور دیگر جو افریقی ممالک ہے، ملاوی کی طرف جائیں. تو یہ جو پورا آپ جو میں آپ کو کئی بر اعظم اس وقت بیٹھے بتا چکا ہوں کہ ان کے یہ ممالک کا میں نے آپ کو
نام لیے، وہاں دعوت اسلامی کی مساجد ہیں، مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، دارالمدینہ ہیں، فیضان مدینہ ہیں، وہاں پر اجتماعات ہو رہے ہیں، مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، طلبہ کرام ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ پورا نظام ہے، امام ہے، مؤذن ہے، پورا ایک دینی نظام الحمدللہ دعوت اسلامی کا بنا ہوا ہے۔ پھر آپ کا مدنی چینل دنیا میں کہاں نہیں دیکھا جاتا، کہتے مدنی چینل کہاں نہیں، ٹھیک ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، یہ ساری ریکوائرمنٹ ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں، جو ابھی ہمارے مطلب راستے میں ہیں کہ کرنی ہیں۔ اب جیسے یہاں یتیم خانہ جیسے مدنی ہوم آپ نے سنا، تو ایک یہاں کھلا اور جگہ کھولنا ہے۔ اسی طرح یہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے معذور بچوں کے لیے، تو یہ سب تھوڑی ہے کہ اس سے کوئی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، نہیں، یہ تو کر نہیں پاتے بیچارے معذور بچوں کے والدین علاج، اتنے مہنگے مہنگے علاج ہیں، ہم تو کم علاج میں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اسپانسر ڈھونڈتے ہیں کہ کرایہ آپ دے دینا، تو کچھ عام غریب اسلامی بھائی آئیں گے تو ان کے لیے کچھ آپ مدد کر دینا تاکہ ان معذور بچوں کا علاج ہو جائے۔ دعوت اسلامی کمانے کے لیے نہیں ہے، دعوت اسلامی مصطفیٰ کریم کی امت کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، غم خوار آقا ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن سے غربت و فقر و فاقہ ظاہر ہو رہا تھا، ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے پاس لباس تک پورا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے نماز خطبہ اس کے بعد پھر آپ نے ترغیب دلائی لوگوں کو کہ ان کی مدد کرو، یہ مدد کرو، مدد کرو۔ تو ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہ مرحمت اٹھے اور جا کر انہوں نے ڈھیر لگا دیا، اتنا لے آئے ان کو دینے کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک الحمدللہ روشن تو ہے ہی، مطلب وہ آثار ظاہر ہو گئے کہ میرے آقا کا کو خوشی نصیب ہو گئی۔ تو یوں دکھیاری امت کی خدمت، اب یہ خدمت مالی طور پر بھی ہو رہی ہے ہر حوالے سے، یعنی کہ آپ کے سامنے FGRF کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، لیکن جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، جیسے کئی لوگ نہیں، آج کے اس پرفتن دور میں یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ نہیں آپ نے کسی کو بلڈ دے دیا بہت بہت خوش ہے، ارے بھائی دعوت اسلام والوں نے بلڈ دیا، اچھی بات ہے، جن کو بلڈ کی ضرورت ہے بلڈ دینا، اور ہم نے اعلان کیا ہوا ہے جب تک خون ہے انشاءاللہ خون دیتے رہیں گے۔ ہمیں تو ادارے منع کرتے بھائی اب دینا بند کریں ورنہ ہم کتنا خون کیسے سنبھالیں گے۔ الحمدللہ مدنی چینل والے بھی دیکھ لیں، دعوت اسلام والوں کے پاس خون کی کمی نہیں ہے، یہ فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے، دنیا بھر میں عاشقان رسول بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ خون دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ مریضوں کو شفا نصیب ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے راشن دے دیا، آپ نے خون دے دیا، آپ نے ایسا دے دیا، بہت ایڈمائر کیا جاتا ہے، کافی مانا جاتا ہے اور اچھا کام ہے، لیکن یہ جو حافظ دیے اس امت کو، ہزاروں 1,00,000 سے زیادہ حافظ دیے دعوت اسلامی نے، 10 سے 15,000 کے آس پاس کے بیچ میں علماء دیے دعوت اسلامی نے، لاکھوں مبلغین دیے دعوت اسلامی نے، تو یہ ماشاءاللہ پورا کام ہے۔ ہزاروں مساجد دعوت اسلامی نے بنا کر دی ہیں، ہزاروں مدارس، جامعۃ المدینہ، سارا نظام بنا کر دیا ہے۔ تو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، مذہبی ضرورت آپ کی بھی میری بھی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو مسجد چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو مدرسہ چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو امام صاحب چاہیے، جہاں رہتا ہے وہ قاری صاحب چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو نیکی کی دعوت دینے والا اسلامی بھائی چاہیے، مبلغ چاہیے، نیکی کی دعوت دینے والا ماحول چاہیے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کر سکے، علم دین سیکھ سکے، گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی گزار سکے۔ فیملیز چاہتی ہیں، اب دنیا بھر میں اتنی مسلمانوں کی فیملیز ہیں، میں لندن میں تھا، لندن میں کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 15 کمیونٹی، صومالی کمیونٹی، دیگر کمیونٹی جو افریقہ کی ہیں، دیگر ملکوں کی ہیں، وہ کمیونٹی کے عاشقان رسول جمع ہوئے تھے، میرا وہاں بیان تھا، اس کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کی اپنی بھی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ ہمیں دعوت اسلامی کوئی مسجد بنا کر دے دے، کوئی مصلی بنا کر دے دے، کوئی ہم کو امام کر کے دے دے، ہمیں بیک اپ دے، ہمیں ڈونیشن دے، ہم کریں۔ ہم یہی کہتے تھے دعوت اسلامی ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔